میرے دوست اللہ اور نیک لوگ ہیں۔ جنت میں داخل کرنے والے اعمال کون سے ہیں اور 5 ایسے اعمال جن کے کرنے سے پہاڑوں جیسا ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بغیر کسی اکفا کے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں کی اولاد میری قریبی نہیں ہے اور میرا دوست اور قریبی اللہ ہے اور نیک ایماندار ہے، لیکن ان کے ساتھ قرابت داری ہے تو میں اس کو صلہ رحمی کے ساتھ تر و تازہ رکھوں گا۔ راوی نے جس کا نام کو چھوڑا وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس جگہ ابو لہب کا نام ذکر کیا ہے اور بعض نے شرار ابو سفیان اور بعض نے حکم بن ابی عاص کا نام لیا ہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ کوئی خاص مرد مراد نہیں ہے بلکہ قبیلہ اور خاندان مراد ہے، مثلاً قریش یا بنو ہاشم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ میرا خاندان والوں کے ساتھ مالی اور امدادی و معاونت کرنا اس لیے نہیں ہے کہ میں ان سے کچھ زیادہ روحانی اور باطنی تعلق ہے، میری امداد و معاونت صرف اسی کے لیے ہے وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ جہاں تک باطنی و روحانی تعلق اور حمیت کا سوال ہے تو مجھے یہ سب سے زیادہ مومن صالح کے ساتھ ہے، اگر وہ میرے ساتھ رشتہ دار بھی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کون زیادہ حقدار ہے میری رفاقت اس کے ساتھ بہتر ہو؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر عرض کیا، پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری والدہ۔ عرض کیا، پھر کون ہے؟ فرمایا، تیری والدہ۔ انہوں نے پھر عرض کیا، پھر کون ہے؟ فرمایا، تیرا باپ۔ ایک روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ، کون زیادہ حقدار ہے میں اس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا، تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر تیرا قریبی رشتہ دار۔ حدیث بالا سے بعض علماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احسان اور حسن سلوک میں ماں کا 3 حصہ ہے اور باپ کا 1 حصہ، کیونکہ حدیث بالا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کو بتایا اور پھر 4تھی مرتبہ باپ کو۔ ماں کا 3 گنا حق کیوں ہے؟ اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ماں 3 ایسی مشقتیں برداشت کرتی ہیں جو باپ نہیں کرتا۔ پہلا، حمل کی مشقت، دوسرا، بچے جننے کی مشقت، تیسرا، دودھ پلانے کی مشقت۔ اسی وجہ سے فقہاء علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا تو وہ ماں کے ساتھ سلوک کرنے کو مقدم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی ابتدا کرو، اس کے بعد باپ کے ساتھ، پھر بہن کے ساتھ، پھر بھائی کے ساتھ، پھر الا قریب فلا قریب اور اپنے پڑوسی اور حاجت مندوں کو نہ بھولنا۔ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرو۔ اس صحابی کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت صرف محض آرزوؤں اور تمناؤں سے بغیر ایمان و اعمال کے نہیں ملے گی۔ نماز قائم کرو، خاص کر کے فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے، اس کے انکار سے بھی کافر ہو جاتا ہے اور فرض ہونے کے بعد ادا نہ کرنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ اور صلہ رحمی بھی کرے۔ 5 اعمال جن کے کرنے سے پہاڑوں جیسا ثواب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر دوام اور استطاعت سے اللہ جل شانہ کے یہاں ایسی نیکیاں ملتی ہیں جیسے کہ اونچے اونچے پہاڑ
اور ان کی وجہ سے رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے صدقہ کی مداوت اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، صلہ رحمی پر مداوت چاہے قلیل ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ہمیشہ باوضو رہنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔